جو انسان کو ہر معاملے میں اعتدال، بیلنس اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام میں نہ تو اعتدال سے بڑھنے کی اجازت ہے نہ کم کی، افراط و تفریط کی اسلام میں اجازت نہیں۔ قرآن و سنت بار بار اس کی تاکید کرتا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں افراط اور تفریط سے بچ کر درمیانی راستہ اختیار کرے، اعتدال کو اپنائے۔ آج کے دور میں جہاں ایک طرف دین سے بیزاری کا سلسلہ ہے، لادینیت بڑھ رہی ہے، سیکولرزم اور کچھ ایسے لوگ جن کے ذہنوں میں دین کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ انسان کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، وہ چاہے تو دین کو اپنائے چاہے چھوڑ دے۔ ایک طرف تو یہ لادینیت کا بہت بڑا طوفان ہماری طرف، دوسری طرف شدت پسندی بھی ہے اور انتہا پسندی، جہاں ہر چیز کو انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ ان رویوں کو دیکھ کر ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کے اس دور میں ہمیں کس طرح اپنی نوجوان نسل کو قریب لانا ہے، ہم نے اپنی اور آنے والی نسلوں کی اصلاح کرنی ہے۔ سوشل میڈیا کے مفتیوں نے ایک کثیر تعداد میں نوجوانوں کے اندر انتہا پسندی کا سلسلہ پیدا کر دیا۔ دونوں انتہاؤں میں ہم کھڑے ہیں، ایک طرف لادینیت ہے، وہ اسلام کو ماننے کو تیار ہی نہیں، ایک طرف شدت پسندی ہے جو اتنی سختی کر رہے ہیں جس سے نوجوان نسل دور ہوتی جا رہی ہے۔ اب غلو کا پہلے مطلب سمجھیے۔ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، اعتدال سے تجاوز کرنا، یعنی دین کے کسی معاملے میں اس حد تک شدت اختیار کرنا کہ وہ شریعت کی مقررہ حدود سے بھی تجاوز کر جائے۔ یعنی ایک شخص دین میں اتنی شدت پسندی اختیار کر لے کہ وہ شریعت کی جو مقررہ حدود ہیں اس سے بھی تجاوز کر جائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی قوموں کے حوالے سے ہمیں ایک مثال سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں منع نہیں کی، انہوں نے خود منع کر لی۔ ہم نے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، ہم نے اونٹ کی چربی استعمال نہیں کرنی، ان کا یہ کیا تھا؟ اپنی طرف سے اضافہ، شدت پسندی، غلو۔ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی مثال دی اور اس امت کو سمجھایا کہ دین میں بیلنس راستہ اپنانا، معتدل رہنا، اعتدال میں رہنا، اس سے تم بھی سکون پاؤ گے، تمہاری آنے والی نسلیں بھی، اور لوگ دین کو خوشی خوشی قبول کرتے ہوئے اسلام کی طرف آتے جائیں گے۔ ہمارے کچھ جذباتی مقررین نے اس طرح کی گفتگو کی اور معاملات کیے کہ لوگ ان کے قول و فعل میں تضاد دیکھ کر دین سے دور ہو گئے۔ بہت سے جذباتی مقرر ہمارے آج کل آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی جذباتی گفتگو سے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح اللہ نے اے میرے محبوب کی امت تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مزاج ہی اعتدال اور توازن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی کے ساتھ اور لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق انہیں دین سکھاتے کہ ان کو دین پہ عمل کرنے میں کوئی دشواری محسوس ہی نہ ہوتی، اور وہ جوگ در جوگ اسلام کی طرف آتے جاتے۔ مثلا کل میں نے آپ کے سامنے بات کی فتح مکہ، آج بھی چونکہ 20 تاریخ ہے، آج کے دن کو بھی 20 تاریخ کے لحاظ سے 20 رمضان کو اس حوالے سے منایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد شدت پسندی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ لوگ جو دین کے اندر پہلے زبانیں کھولتے رہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، بڑے بڑے معاملات کیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح کا جھنڈا لہرانے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور اپنے اپنے جرم یاد کر رہے تھے۔ کسی نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، اوجڑی رکھ دی، سرکار کے چچا کا کلیجہ چبایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت حکمت عملی اپنائی، وہ لوگ کانپ رہے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں جاؤ میں نے سب کو خدا کے لیے معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ تھی وہ خوبصورتی جو لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عزت اور مرتبہ پیدا کر دیتی ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں میں شدت پسندی نہ پھیلائیں، کیونکہ دین آسان ہے۔ حدیث ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین میں تو آسانی ہے۔ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ وہ سنت کے مطابق لوگوں کو کسی نہ کسی طرح مسجد میں آنے کی ترغیب دلاتے اور ان کے دل میں پہلے شوق بیدار کرتے، پھر اسلام کی بات سکھاتے۔ جب تک شوق نہیں ہوگا، جو کام دل سے ہوتا ہے اس کی برکت ہی اور ہوتی ہے، جو بائی فورس ہوتا ہے وہ تھوڑے دن بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس مرتبہ کوشش یہ کی کہ ہم دل کو پہلے ٹھیک کریں، عبادت میں حد سے زیادہ سختی نہیں، اعتدال۔ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے چھوٹی چھوٹی بات پہ کافر اور فاسق کہہ دینا، یہ ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات ہو تو چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، کمنٹ پڑھ کے دیکھیں، کہتے ہیں تو کافر ہو گیا، تو فاسق ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایسا رویہ تو اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ آپ کو کس نے اجازت دیا کہ آپ بغیر کسی دلیل شرعی کے کسی بندے پر کفر کا فتویٰ لگائیں؟ اختلاف رائے زندگی کا حسن ہے۔ ہمارے ہاں اختلافی مسائل میں لوگ شدت اختیار کر کے اختلاف کو مخالفت بنا دیا، اور اتنا زیادہ مخالفت میں لے گئے لوگ، شدت پسندی میں بائی فورس ایک دوسروں کے ساتھ دست و گریبان نظر آتے ہیں۔ آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہے، آپ بیٹھ کے بات کریں۔ آج بیٹے کا باپ سے اختلاف رائے ہے، آج بیوی کا شوہر سے اختلاف رائے ہے، شوہر کا بیوی سے اختلاف رائے ہے، تو پھر کاٹ دیں گردنیں ایک دوسرے کی۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نکال دو گھروں سے پھر اپنی اولادوں کو۔ یہ نہیں طریقہ ہے۔ آپ کا اپنے بیٹے سے اختلاف رائے ہے، آپ بیٹھ کے بڑے خوبصورت انداز میں بات کریں۔ مجھے ایک ہمارے دوست انہوں نے کہا جی میرا بیٹا آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی انہوں نے ویڈیو پڑھی سنی ہے، وہ بڑا عجیب باتیں کر رہا ہے۔ میں کیا آپ بیٹھیں بات کر لیتے ہیں، یہ خوبصورتی ہے۔ وہ بیٹھے بڑے اچھے انداز میں، ان کی مینٹیلٹی کے مطابق میں نے کہا آپ بات کریں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ وہی باتیں، قبر پہ جانا، مزار پہ سجدہ کرنا۔ میں نے کہا جی بیٹا یہ آپ کو کس نے کہا یہ ہمارے نزدیک سجدہ کرنا جائز ہے؟ کون کہتا ہے سجدہ کریں؟ اگر کوئی جہالت کی بنیاد پہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں اس کو مل کے روکنا ہے، نہ یہ کہ اس کی وجہ سے آپ سارے مسلمانوں کو غلط کہنے لگ جائیں دربار پہ جانے کو، اور شرعی حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس کو غلط کہ۔ یہ ایک خوبصورت انداز تھا، بیٹھے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ میں یہاں مسجد میں درس دیتا ہوں، روزانہ ہمارا چلتا ہے۔ ایک صبح صاحب آ گئے، کسی شاید گھر مہمان تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہتے جی ابھی آپ نے کہا جی بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جائیں، یہ کریں، دربار شریف یہ وہ، تو یہ تو شرک ہو رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب میں نے اس کو گالی تو نہیں دی کہ میں کہتا تو تیری ایسی تھی، نہیں۔ میں نے کہا اچھا بیٹھیں، اگر واقعی قرآن میں ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میرے علم میں اضافہ ہو۔ اس نے سورہ یوسف کی کوئی آیت پڑھی، میں نے قرآن منگوا لیا، میں نے کہا رکھیں پڑھیں۔ کہا جی یہ دیکھیں اللہ تعالی نے لکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جسے پوجتے ہو وہ کچھ نہیں ہے، نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ آیت کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لوگ دربار پہ جاتے ہیں ان کے لیے ہے، یہ شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں یہ بتائیے کون سا صحابی کس دربار پہ گیا تھا جس پر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے؟ اب اس کے سارے طوطے اڑ گئے۔ میں نے کہا کون سا صحابی سرکار کے دور میں کس دربار پہ گیا تھا جس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے؟ اب اس کا جواب نہیں۔ اب وہ کہے واہ تو واقعی، میں نے کہا جی بتائیں کون سا دربار تھا جس پہ صحابی گئے اور یہ آیت آ گئی؟ آپ فرما رہے ہیں یہ دربار پہ جانے سے منع کیا ہے۔
میں نے کہا اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتاری ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ دیکھو اس کا تاریخی پس منظر سارا میں نے سمجھایا. اب اس کو سمجھ آئی. میں نے کہا اب مجھے بتائیے وہ بت کو پوج رہے ہیں, ہم تو کسی دربار کو نہیں پوجتے. اگر آپ حتیٰ کہ بیت اللہ کی عمارت کو بھی سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. ہم صرف اس سمت سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ہوتا کس کو ہے؟ اللہ کو. بیت اللہ کی عمارت کو بھی ہم سجدہ نہیں کرتے. عمارت تو پتھر کی ہے, ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. اچھا اب اس بات سے اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا. اس نے کہا واقعی؟ میں نے کہا بالکل. تو آپ نے کس طرح وہ آیت جو بتوں کے بارے میں اتری آپ نے اٹھا کے کہہ دیا جی جو بھی دربار ہے یہ تو اتری بتوں کے لیے ہے, تو یہاں کون سے بت کو پوجنے والے ہیں جی؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس نے جب جو بات کہی تھی یہ شرک ہے, تو میں نے کہا آئیے میں آپ کو اپنے آقا کا ایک فرمان سناتا ہوں. ہمارے آقا فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اللہ کی قسم میری امت اب کبھی شرک نہیں کرے گی. ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا, مجھے اپنی امت پر صرف یہ خوف ہے یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. میں نے کہا میرے آقا نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے واللہ, تو اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ کہتا جی سچی ہے. میں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں میری امت میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شرک نہیں کرے گی. تو میں نے کہا میرے آقا فرماتے ہیں وہ شرک نہیں کرے گی, آپ کہتے ہیں شرک ہے. انہوں نے کہا یہ حدیث کہاں ہے؟ میں کہا بخاری میں. کہتے نہیں ایسی ہو ہی نہیں سکتی. میں کہا کیوں نہیں؟ ابھی بخاری لاتے. میں اس کو اوپر لے گیا, میں نے بخاری شریف نکالی, میں کہا لاؤ پڑھو. بار بار پڑھے. میں کہا پڑھے. یہ دیکھو واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اللہ کی قسم میری امت شرک نہیں کرے گی لیکن یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگی. میرے آقا تو رب کی قسم اٹھائیں, میں ان کی مانوں کہ آپ کی مانوں. اب یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. اس کے ذہن میں فوراً بات آئی. اس نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا چلے میں اپنے عالم سے بات کروں گا, مجھے نمبر لکھ دے. میں لکھ دیا. میں کہا بخاری جی یہ جلد نمبر 2 یا حدیث سارا لکھ دیا. اب میرے صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر شدت پسندی میں جائیں گے تو لوگ آئے ہوئے بھی بھاگ جائیں گے. اگر آپ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں گے, ان کی سوچ اور فکر اور مینٹالٹی کے مطابق بات کریں گے تو لوگ خود دین کی طرف آنا شروع ہوں گے. ہمیں کب عقل آئے گی اور کب ہمیں سمجھ آئے گی ہماری نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں. سب سے بڑھ کر آپ دعا یہ کیا کریں یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے, ہماری زندگیاں تو گزر گئیں. اگر نسلیں ہی ساری بگڑ گئیں تو مجھے بتائیں معاملہ بنے گا کیا؟ اس کی ہمیں فکر نہیں. اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہے. اچھا اب یہ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں, تو ہمیں اختلافی مسائل میں شدت نہیں پیار سے بیٹھ کر سمجھانے کی ضرورت ہے. اور دین کو سختی سے نہیں بیان کریں بلکہ پیار سے. کچھ لوگ اپنی رائے کو سب کچھ سمجھتے ہیں. مثلا کچھ لوگوں کے بارے میں نے سنا وہ کہتے نہیں میرے تو بڑا مفتی ہے ہی کوئی نہیں. اچھا اب اس بندے کا علاج تو کوئی نہیں, ظاہری بات وہ کہتا ہے میرے تو بڑا مفتی کوئی نہیں, میں پوری دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہوں. اب اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے آپ پہلے اس کی رائے سن لیں اور اس کے بعد اس کو ایک اچھے پوزیٹیو انداز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یا قرآن کی آیت سکھا دیں. اور یہ زیادہ مرض پاکستان میں ہے. ایک عربی پاکستان میں آیا, یہاں وزٹ کر کے گیا, اس نے لوگوں کی مینٹالٹی چیک کی. تو جب وہ عرب میں پہنچا نا تو لوگوں نے اس کا انٹرویو لیا. بڑی شخصیت پاکستانین مفتی و طبیب, پاکستان میں ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے اور مفتی بھی ہے. ہر تھڑے پہ بیٹھ کے فتویٰ جاری ہو رہا ہے. پیٹ میں درد ہے یہ گولی کھا لو, سر میں درد ہے سارے مفتی سارے ڈاکٹر. یہاں یہ ایسی قوم ہے ہم, ہر بندے سے آپ تھڑے پہ بیٹھ کے فتویٰ لے لو. ٹھیک ہے جی, بال کٹوانے جائیں ہر بندہ مفتی اپنا فتویٰ دے رہا ہے, دودھ لینے جاؤ وہاں ہر بندہ. ہماری ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے, ہم نعوذ باللہ قرآن و سنت پہ بھی تباہ آزمائی کرتے ہیں جس کا نقصان ہماری آنے والی نسلیں دین سے بیدار ہو کر دین سے دور ہو گئی ہیں. آپ دیکھیے آپ کی صفوں میں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں, کیوں نہیں آ رہے؟ یہ شدت پسندی کی وجہ سے.
پھر اگلے رویے ہماری مسجد میں ہے. اگر کوئی بھول کے نوجوان مسجد میں آ گیا, ہم نے اتنا برا سلوک کیا, وہ مسجد سے بھاگ گیا, اس نے کہا میری 7 نسلیں بھی مسجد میں نہ آئیں. یہ کیا ہم نے ماحول بنا رکھا ہے؟ ہم چھوٹے بچے تھوڑا سا بولیں تو اس پہ غصہ کرتے ہیں. یہ جو سفید داڑھیوں والے شور کر رہے ہیں, ان کا کوئی غصہ نہیں ہے, یہ جو مرضی کرتے پھریں. اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہمارے معاملات ہیں جس سے ہم نے خود اپنے آپ سے لوگوں کو دور کر دیا. ہم نے بجائے اس کو پیار سے سمجھانے کے, مثلا ترکی کے اندر وہ کہتے ہیں نوجوان زیادہ مسجد میں آئیں, بوڑھوں کی ہمیں ضرورت نہیں, وہ تو زندگی گزار بیٹھے ہیں. اب انہوں نے اس نوجوانوں پر ایک بندے کو باقاعدہ رکھا ہے, وہ ان کی کونسلنگ کرتے ہیں, وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں. بچے نے تو شرارت کرنی ہے نا. ہمارے یہاں ایک جگہ بڑی پیاری بات بچے نے کی, بچے بھی بڑے بڑے آج کے سمجھدار ہیں, تو وہ مسجد میں شور کر رہے تھے, بچے تھے, وہ کسی نے آگے کہا اے, اس نے نا لائن لگا دی, چل, میں وہ ڈنڈا پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آج کے بعد ہم شرارت نہیں کریں گے, تو آج کے بعد پھر آپ شرارت کر لیجئے. مطلب بچے نے کہا ہم نہیں شرارت کرتے, پھر آپ شرارت شروع کر دیں. ان کا کہنے کا مقصد تھا بچہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ شرارت کرے, لیکن اس کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ ایک بندے کو ہائر کریں, اس کا کوئی طریقہ کار اپنائیں, تاکہ وہ نوجوان نسل ہم سے گمراہ نہ ہو. وہ ہم سے دور ہو گئی, آپ کا مستقبل تاریک ہو گیا. ہماری شدت پسندی نے ہمیں اتنا دور کر دیا, ہمیں بھی اور ہمارے آپ دیکھیں رویہ آپس میں دیکھ لیجئے ہمارے کیسے ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تنو نہیں پتا, میں بہتا جاننا ہے, وہ کہتا ہے میں بہتا جاننا ہے. کیا اس کا حل ہوگا؟ خدا را اپنے رویے چینج کیجئے. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں, علم کی کمی ہے, جذباتی سوچ ہے ہماری جس نے ہمیں بہت دور کیا. ہم غلط مذہبی قیادت میں چلے گئے, معاشرتی ناانصافی ہے. اس مذہبی شدت پسندی کی ہم کس طرح اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ نفرت کو مٹائیں, محبتوں کو عام کریں, باہمی محبت اور رائے سے معاملے کو طے کریں, اور فضول ایک دوسرے پہ جھوٹے فتوے لگانے کی بجائے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے بیٹھ کے حل نکالیں. انتشار پسندی سے اس کسی کا مسئلے کا حل نہیں نکلتا. تو ہماری آج کی اس گفتگو کا بیسک مقصد یہ تھا, دین میں غلو اور شدت پسندی نہیں بلکہ پیار اور محبت ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اس وقت ایسے آپ نے نا جیسے مفلر ہوتا ہے چادر رکھی, تو نے ایسے کھینچی زور سے اور آپ کی گردن لال ہو گئی. اس نے کہا مجھے اونٹ دیجئے, مجھے فلاں چیز, اپنے مانگنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ فلاں چیز اس کو دے دو, اور ساتھ ہی کہا کسی سے لینے کا یہ انداز نہیں ہوتا. انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے, مسکرا کے کہا. وہ حیران ہو گیا کہ وہ چادر کھینچ رہا ہے اور ہمارے آقا اس کو مسکرا کے جواب دے رہے ہیں. اس وجہ سے اسلام کی محبتوں کو ہم نے عام کیا ہے. تو ہمارا آخری اشرہ رہ گیا ہے, اس کے اندر ہم نے انشاءاللہ آپ کو آج صبح بھی بتایا, ہم نے تصوف پہ بات کرنی. یہ روحانیت جب دل میں آئے گی نا تو یہ سارے کے سارے جذبات کنٹرول ہوں گے, اور پھر اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت بھی ہوگی. تو ہمیں آخری اشرہ بڑے ذوق کے ساتھ گزارنا ہے. آئیے نوجوان نسل کو بڑی محبت سے ہم مساجد میں لائیں, ان کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت اجاگر کریں, جذبات کی بجائے محبت کو عام کرتے ہوئے اسلام کی ترویج و اشاعت کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی